السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، مزے میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ایمن فوڈ، اور یہاں آج آپ سیکھیں گے مرغ چنے، اور آپ اسے گولڈن چنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی، اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ وہ تمام مسالے جو آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں بالکل اسی سے یہ مزیدار سے ہوٹل والے مرغ چنے یا لاہوری چنے بن جاتے ہیں۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم لے لیں گے ½ کپ کوکنگ آئل۔ یہاں پر میں نے یہ سرسوں کا تیل لیا، اس کو میں پکا کے رکھتی ہوں، اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بالکل کوکنگ آئل کی طرح ہو چکا ہے اس کا۔ اور یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی ہے، جسے میں نے چاپ کر لیا تھا باریک، وہ ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے۔ اور ثابت گرم مسالے میں ہم لے لیں گے بے لیف، تقریباً میں نے ایک بڑا 2 چھوٹے لیے ہیں، سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، لونگ 4 عدد، کالی مرچ لے لیں گے ½ ٹی اسپون، اور ایک بڑی الائچی لے لیں گے، دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا۔ یہ گرم مسالہ بھی تمام ہم نے پیاز کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے۔ اور اب ہم یہاں پر پیاز کو گولڈن کریں گے، یعنی کہ لائٹ گولڈن، جیسی پیاز ہماری ہو جائے گی پھر ہم نے یہاں پر تمام باقی مسالے ڈالنے ہیں۔ سارا جو کھیل ہے نا اس کا یہاں پر اس کی بھنائی کا ہے، یعنی جو ہم مسالے بھی ڈالیں گے بس اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے۔ چکن یہاں پر میں نے 300 گرام چکن لی ہے، جن کو خوب اچھا سا میں نے دھو لیا تھا اور انہیں چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی تمام نکل جائے۔ اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچ میں نے پیس لی ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے حساب سے، اور ٹماٹر میں نے یہاں پر تقریباً 2 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے، ان کو بھی میں نے پیس لیا ہے۔ اور پیاز کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، جب اس طرح لائٹ گولڈن ہو جائے تو آپ ڈال دیجئے اس میں چکن، اور چکن کو ہم نے تب تک یہاں پر بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا چکن کا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل جب یہ وائٹ ہو جائے تب ہم نے اس میں تمام باقی مسالے اس میں ڈال دینے ہیں، اور یہیں پر ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ اسی بھنائی میں ہماری چکن بھی گل جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ٹماٹر ڈالتے تھے جو میں نے پیس لیے تھے، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر، اور مرچوں میں خالی ہم نے ہری مرچ کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ہری مرچ کا ہی فلیور ہم نے دینا ہے۔ تو یہاں پر میں ٹیبل اسپون کے حساب سے آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ 2 ٹیبل اسپون ہو گئے اور یہ ہے 3 ٹیبل اسپون۔ تو یہاں مرچیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا، کیونکہ اس میں کوئی مرچ نہیں جائے گی سوائے ہری مرچ کے۔ ادرک لہسن ڈال دیا ہے 1 ٹی اسپون، اور 125 گرام یعنی کہ ½ پاؤ دہی پھینٹ کے وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے، اور خوب اچھا سا بول کو صاف کر لیں گے۔ اور یہاں پر ڈال دیں گے پیسی ہوئی ہلدی ½ ٹی اسپون، پیسا ہوا دھنیا ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون، اور یہ ہلدی بھی میری ہوم میڈ ہلدی ہے، جیسے کہ سردیوں میں ہلدی آئی ہوئی کچی ہلدی تو اس کو ڈرائی کر کے میں نے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، وہی میں اپنے کھانوں میں استعمال کرتی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے نمک ڈال دیا ہے میں نے 1 ٹی اسپون، اور بس اب اس کو تھوڑا سا کھلا رکھ کے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور مسالہ بھی بھنائی کی طرف آ جائے۔ یہاں پر میں نے تقریباً 1 پاؤ چھولے لے لیے تھے جنہیں میں نے بھگو دیا تھا پانی میں، تو سوڈے کے پانی کے اندر، یعنی کہ 1 ٹی اسپون سوڈا ڈال کے میں نے بھگو دیا تھا 5 سے 6 گھنٹے۔ پھر وہ پانی پھینک کے صاف پانی ڈال کے چھولوں کو میں نے ابال لیا ہے، اور جو ابلا ہوا پانی ہے اس کا وہ بھی میں نے الگ کر دیا ہے چنوں سے، وہ پانی اس کے اندر نہیں جائے گا، صرف ہم نے یہاں پر چھولے ڈالنے ہیں۔ اور چھولوں کو آپ نے اتنا گلا لینا ہے جیسے کہ آپ بازار سے لے کے کھاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنے گلے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف اس کو اتنا ہی گلانا ہے۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی اس میں پانی نہیں ڈالا ہے، اور اس کے اپنے ہی تمام چیزوں کے پانی کے ساتھ ہم نے اس کو گلا لیا ہے گوشت کو۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بالکل بھنائی کی طرف آ چکا ہے، تو بس اب ہم نے اسے کھلا پکانا ہے تاکہ خوب اچھا سے اسے بھون لے تب تک جب تک اس کا آئل الگ نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، 5 سے 6 منٹ آپ نے میڈیم لو ہیٹ پر آپ نے اس کو خوب اچھا سا بھوننا ہے، تب تک جب تک یہ مسالہ جو ہے نا ہمارا دانے دار نہیں ہو جاتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مسالہ الگ ہو چکا ہے، آئل الگ ہو چکا ہے۔ جب اس طرح ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر چنے ڈال دینے۔ چنے 2 قسم کے آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں چھوٹے والے چنے اور ایک ہوتے ہیں تھوڑے بڑے سے چنے۔ چھوٹے والے چنوں میں ذائقہ بہت ہوتا ہے، لذت بہت ہوتی ہے، وہی کمرشل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ابھی میں نے تھوڑا پانی ڈالا ہے ½ گلاس کے برابر، اور یہاں پر خوب اچھا سا اسے مکس کر لیں گے۔ اور چنے جو ہیں جو آپ کو پسند ہو، بڑے یا چھوٹے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
تو اب اس کی گریوی آپ نے دیکھنی کہ آپ نے کتنی رکھنی ہے. تو یہاں پہ مزید ابھی میں پانی ڈالوں گی اس کے اندر، کیونکہ جب ہم چنے ڈالیں گے تو کافی تھک ہو جائے گا، تو مزید ہمیں اس کی گریوی بنانے کے لیے ڈالنے پڑیں گے. تو یہاں پر ڈال دیتے ہیں چنے یہ ہمارے ابلے ہوئے، اور انہیں مکس کر لیں گے یہاں پر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھک ہیں ابھی یہ. تو مزید اس کے اندر میں نے پانی ڈالنا ہے، اور مزید اس کو میں نے پکانا ہے اس مسالے اور چکن کے ساتھ چنوں کو، تاکہ اس میں بھی خوب اچھا سا فلیور آ جائے. آپ یقین کریں بہت ہی مزے کا یہ مرغ چنے یا گولڈن چنے یا گولڈن چکن یہ بنتی ہے، بہت ہی لاجواب بنتی ہے، کیونکہ اس کا کلر ہی گولڈن ہے، کیونکہ ہم نے لال مرچ کا استعمال نہیں کیا، کٹی ہوئی مرچ کا استعمال نہیں کیا، صرف ہری مرچ کا فلیور ہم نے دیا ہے، جو بہت ہی لذت اور ذائقہ دیتا ہے. اس چنوں کو آپ ضرور بنائیے گا میرے انداز سے، میرے طریقے سے. تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں مزید ایک آدھا گلاس پانی اور ڈال دیا، اور اب اس کو ڈھک دیں گے، اور اس کو 15 منٹ کے لیے میں نے دم پہ چھوڑ دیا تھا ہلکی آنچ پہ. اب اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ، ½ ٹی اسپون. یہ بھی ہم نے آخر میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ سالن کا ہمارا کلر جو ہے وہ خراب نہ ہو. اور پسا ہوا گرم مسالہ ½ ٹی اسپون ڈال دیں گے. ہری مرچ میں نے یہاں پر چھوٹی والی ہری مرچ لی ہے، وہ میں نے ثابت ہی اس میں ڈال دی ہے ڈنڈیوں سمیت ہی، تاکہ یہ ٹوٹے نہ. اور کیونکہ اسے پکنا ہے تو جب یہ ڈنڈی ہم الگ کر دیتے ہیں تو مرچوں کا تمام فلیور جو ہوتا ہے گودا وہ باہر آ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے ڈنڈیوں سمیت ڈالا ہے تاکہ یہ پھٹے نہیں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے. چکن اور چھولوں کا سالن گولڈن ہمارا بالکل بہترین یہاں پر تیار ہو چکا ہے. اور آپ اس کا رنگت دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ گولڈن کلر ہے بالکل اس کا، اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہے جتنی آپ کو دیکھنے میں لگ رہی ہے. تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے. میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. بیل کے بٹن کو کلک کر دیں، آل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے. اور یہ سردیوں میں جیسے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آ چکا ہے، سردیاں آ چکی ہیں، تو اس طرح کے یہ لوازمات بہت ہی اچھے لگتے ہیں. مرغ چنے ہو گئے، اور اس طرح کی بہت سارے لوازمات ہیں، مچھلی ہے، پائے ہیں، تو یہ گرما گرم سوپ، یخنی، یہ سب جو ہے بہت ہی زبردست لگتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری ریسیپی آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی. اور ابھی اور نئے انداز سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یخنی سوپ جو ہے پشاوری، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. تو میرے چینل سے جڑے رہیے. بہت ہی مزے کی وہ یخنی بنتی ہے پشاوری، اور وہ کراچی میں بھی کس جگہ پہ ملتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ویسی ہی سیم ریسیپی ہوگی انشاءاللہ. اور میری ریسیپی ضرور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.